علامہ سید سلیمان ندوی، جن کو دنیا سیرت النبی کے مؤلف کے نام سے جانتی ہے، ایک بلند پایہ عالم دین، ایک نامور سیرت نگار، ایک بہترین مورخ، ایک عظیم محقق، ایک بے مثال نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانیوں اور علامہ شبلی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ندوے سے ایسے علماء تیار ہو کر نکلیں جو نہ صرف علم قدیم و جدید کا سنگم ہوں، بلکہ وہ مستشرقین کے افکار و خیالات پر اس طرح بجلی بن کر گریں کہ اس کی چمک سے ان کی باطل نگاہیں خیرہ ہو کر رہ جائیں اور ان کے بے بنیاد دعووں اور الزاموں کا نشیمن خاکستر ہو جائے۔ اور یہی کام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا۔ علامہ شبلی نے ایک بار کہا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ندوی نے کیا کیا؟ سلیمان کو پیدا کیا اور یہی کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گلشن ندوہ کے ایسے گلے سرسبد ہیں جن کو تمام فرقے اور مسالک اپنا عالم دین تصور کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی بہار کے مردم خیز گاؤں دیسنا میں 1884 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ ایک علمی اور دینی گھرانہ تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام ابو الحسن تھا۔ کچھ دن اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دربھنگہ چلے گئے اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کی۔ پھر ہندوستان کے مشہور ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں 1901 عیسوی میں داخلہ لے لیا اور 5 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب علامہ شبلی ندوے میں اپنے نئے نصاب تعلیم کا تجربہ کر رہے تھے۔ چنانچہ علامہ شبلی کی تعلیم و تربیت نے علامہ سید سلیمان ندوی کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا۔ 1906 عیسوی میں ندوے سے فراغت کے بعد تھوڑے دنوں تک علامہ نے ندوے ہی میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر الندوہ میگزین کی ادارت سنبھالی اور لکھنؤ میں مقیم رہے۔ 1913 عیسوی میں مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے آپ کو الہلال کی معاونت کے لیے کلکتہ بلا لیا، جہاں تقریباً 6 ماہ تک آپ اپنے مقالات اور مضامین کے ذریعہ اپنی الگ ایک پہچان بناتے رہے۔ پھر 1913 عیسوی کے اواخر میں پونا کالج چلے گئے، جہاں پر عربی اور فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ 1914 عیسوی کے نومبر کے وسط میں جب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگرد رشید علامہ سید سلیمان ندوی کو بلایا اور اپنی محبوب تصنیف سیرت النبی کی تکمیل اور دارالمصنفین کے قیام کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ چنانچہ آپ پونا چھوڑ کر اعظم گڑھ منتقل ہو گئے اور پھر اگلے 30 سال سے زیادہ تک اپنے استاذ گرامی کے ادھورے خوابوں کی تکمیل میں مصروف رہے۔ 1920 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مجلس خلافت کے وفد کے ساتھ انگلستان کا آپ نے سفر کیا اور وہاں قیام کے دوران انگریزی علمی ذخائر سے بھرپور استفادہ کیا۔ 1924 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز آل سعود نے شریف حسین کو شکست دے کر جب حجاز پر فتح کر لیا تو دونوں نے ہندوستان کی مجلس خلافت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی کی قیادت میں حجاز ایک وفد روانہ ہوا اور علامہ نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کی بہت کوششیں کیں، مگر وہ کوششیں ناکام رہیں۔ علامہ نے 1933 عیسوی میں کابل کے بادشاہ نادر شاہ کی دعوت پر علامہ اقبال اور سراج مسعود کے ساتھ افغانستان کا تعلیمی سفر بھی کیا۔ 1940 تک آپ کی شہرہ آفاق تصنیف سیرت النبی کی ساری جلدیں شائع ہو چکی تھیں۔
دارالمصنفین کی شہرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آپ کی علمی تحقیقات اور معارف کے مجلے نے پورے عالم اسلام میں آپ کو نہ صرف متعارف کرا دیا تھا بلکہ آپ کی علمی عظمت کا آپ کے تمام معاصرین جیسے علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر وغیرہ نے اعتراف بھی کر لیا تھا۔ لہٰذا 1943 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کے علمی عظمت کے اعتراف میں آپ کو ڈاکٹریٹ کی سند عطا کی۔ علامہ سید سلیمان ندوی 1923 عیسوی میں ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم بنائے گئے اور تا حیات آپ اسی عہدے پر قائم رہے۔ 1949 عیسوی میں علامہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری حج کیا اور آل سعود کے مہمان خصوصی رہے۔ 1950 عیسوی میں بعض ناگزیر حالات کی بنا پر آپ پاکستان منتقل ہو گئے۔ پاکستان کی دستور سازی کی مذہبی کمیٹی کا عہدہ صدارت وہاں سنبھالا۔ جہاں تک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور تحقیقی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی تمام تصنیفات آپ کی تبحر علمی، تحقیقی ذوق، قرآن و حدیث کے عمیق علم، تاریخ اسلامی پر گہری نظر اور اسلامی علوم و فنون پر بے پناہ دسترس کی مثال ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف ہیں سیرت النبی جلد سوم تا ششم، خطبات مدراس، رحمت عالم، حیات مالک، سیرت عائشہ، خیام، حیات شبلی، عرض القرآن، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سفرنامہ افغانستان اور یاد رفتگاں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہزاروں صفحات پر مشتمل معارف کے شذرات اور مقالات آپ کی شاندار علمی کارکردگی کا نمونہ ہیں۔ مگر جن کتابوں کی تخلیق نے آپ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ان میں سیرت النبی، خطبات مدراس، عرض القرآن اور سیرت عائشہ اور خیام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جہاں تک سیرت النبی کی بقیہ 4 جلدوں کی تکمیل کا تعلق ہے تو وہ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان علمی اور تحقیقی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے استاذ گرامی علامہ شبلی نعمانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی علمی اور تحقیقی انداز میں اس کی تکمیل کی، بلکہ سیرت نگاری کو ایک ایسی شان عطا کر دی جس کی نظیر پورے تاریخ اسلامی میں مشکل سے ملتی ہے۔ سیرت النبی صرف حالات و وقائع نبوی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ بعثت نبوی کا پیغام اور ترجمان بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب اور انشاء پردازی کا ایسا شاہکار نمونہ بن گئی جس کی مثال تاریخ اسلامی میں بہت ہی مشکل سے ملتی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی زندگی کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ دارالمصنفین کا قیام اور اس کی تعمیر و ترقی تھا۔ یوں تو علامہ شبلی نعمانی دارالمصنفین کو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی کے اندر قائم کرنا چاہتے تھے، مگر اہل ندوہ کی مخالفت نے اس کے قیام کی کوئی صورت پیدا نہ ہونے دی۔ جب علامہ شبلی اعظم گڑھ منتقل ہوئے تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا، مگر عمر حیات نے وفا نہ کی۔ اس کے قیام سے پہلے ہی اس دار فانی سے علامہ شبلی کوچ کر گئے۔ علامہ شبلی کی وفات کے 3 دن بعد مولانا حمید الدین فراہی کی صدارت میں ایک ٹیم بیٹھی اور پھر 1 سال کے اندر دارالمصنفین کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنائے گئے۔
علامہ نے دارالمصنفین کو اپنے خون جگر سے سینچنا شروع کیا اور اس کے 1.5 سال کے اندر ہی معارف مجلہ بھی نکالنا شروع کیا، جس کا خاکہ علامہ شبلی نعمانی نے تیار کیا تھا۔ چنانچہ علامہ 1916 عیسوی سے 1949 عیسوی تک بلا شرکت غیر معارف کے مدیر مسئول رہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ دارالمصنفین کو بلکہ معارف کو بھی شہرت اور عظمت کی اونچائیوں تک پہنچا دیا۔ دارالمصنفین کے قیام کا اولین مقصد ملک میں اعلیٰ مصنفین اور اہل قلم کی جماعت پیدا کرنا اور تحقیقی اور علمی کتابوں کی تصنیف تھا، اور بلا شبہ اس ادارے نے ایسے محققین، مصنفین، قلم کار اور ادیب پیدا کیے جن کی تعداد 50 سے زائد تک پہنچتی ہے، اور جنہوں نے علم و تحقیق کے میدان میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ اسلامی کا ایک سنہرا باب ہیں۔ مولانا عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین ندوی، عبدالباری ندوی، ریاست علی ندوی، عبدالسلام قدوائی، ڈاکٹر نعیم صدیقی، صباح الدین عبدالرحمن اور ضیاء الدین اصلاحی اسی گلشن علم و ادب کے رنگ برنگے پھول ہیں۔ مختلف اسلامی موضوعات پر 250 سے زیادہ علمی اور تحقیقی تالیفات و تصنیفات نے اس ادارے کو ایک عالمی ریسرچ سینٹر کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کرا دیا ہے، اور ان سب کا سہرا دارالمصنفین کے پہلے معمار اور پہلے ناظم علامہ سید سلیمان ندوی کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی عمر عزیز کے 30 سال سے زائد بھی اس چمن کی آبیاری میں صرف کر دیے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نہ صرف یہ کہ ایک عظیم الشان عالم دین، محقق، مورخ، سیرت نگار، ناقد اور صاحب طرز ادیب اور انشاء پرداز تھے، بلکہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے نام سے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکا ہے۔ 22 نومبر 1953 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں عالم اسلام کا یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔